السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سدیس اور آپ دیکھ رہے ہو ہمارا یوٹیوب چینل پاک سرزمین۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے دنیا کب اور کیسے تباہ ہوگی، اسٹیفن ہاکنگ کی اہم پیشن گوئیاں۔ کائنات کے اہم راز سلجھانے والے ممتاز ماہر فلکیات اور کیمبرج یونیورسٹی میں ریاضی کے پروفیسر اسٹیفن ہاکنگ نے اپنے علم اور تجربے کی بنا پر زمین کی تباہی اور انسانیت کے خاتمے سے متعلق انتباہی پیشن گوئیاں کی تھی، جن میں دنیا کو موجود طرز عمل ختم کرنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ ان میں سے کچھ کا ہم ابھی ذکر کرنے والے ہیں۔ نمبر 1، مصنوعی ذہانت۔ ہاکنگ کی طرح دنیا کے دوسرے ماہرین بھی فکر مند ہے کہ کیا انسانوں کی تخلیق کردہ مصنوعی ذہانت اگر مضبوط ہو گئی تو وہ انسانی ذہانت کو پیچھے چھوڑ دے گی اور شاید انسانوں کی جان کے در پہ بھی ہو جائے۔ دسمبر 2014 میں ہاکنگ نے برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ مصنوعی ذہانت انسانیت کے لیے ہلاکت خیز ثابت ہو سکتی ہے۔ ہاکنگ کی اس بات کی گونج ہمیں ٹیسلا موٹرز کے مالک کی باتوں سے بھی سنائی دیتی ہے۔ انہوں نے بھی مصنوعی ذہانت کو انسانیت کے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دیا تھا۔ ہاکنگ اور دوسرے درجنوں ممتاز سائنسدانوں نے مصنوعی ذہانت کے خطرات اور ممکنہ فوائد پر ایک کھلا خط بھی تحریر کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ مصنوعی ذہانت کے امکانات کی بدولت یہ ضروری ہے کہ اس کے فوائد حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات کا بھی بھرپور جائزہ لیا جائے۔ دوسرا، خلائی مخلوق کو زمین پر دعوت دینا۔ اسٹیفن ہاکنگ نے 2010 میں کہا تھا کہ اگر کائنات کے کسی گوشے میں کوئی ذہین مخلوق موجود ہے، وہ انسان دوست نہیں ہو سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی خلائی مخلوق ہماری زمین پر آئی تو کرسٹوفر کولمبس جیسا ماجرا ہوگا۔ ان کا خیال تھا کہ خلائی مخلوق کی آمد کسی حملہ آور کی طرح ہوگی جو علاقے فتح کرنے اور انسانوں کو غلام بنانے کے ساتھ ساتھ ہمارے وسائل پر بھی قابض ہو جائے گی۔ اس لیے خلائی مخلوق کو پیغام دے کر زمین کی طرف لانے اور راغب کرنے کی تمام تر کوششیں الٹا انسانیت کے خلاف چلی جائے گی۔ ایسی کوشش مناسب عمل نہیں۔ تیسرا، گلوبل وارمنگ۔ اسٹیفن ہاکنگ نے واضح طور پر انسانیت کو خبردار کیا تھا کہ دنیا گلوبل وارمنگ کی وجہ سے مسلسل گرم ہو رہی ہے اور یہ آئندہ 600 برس میں اس قدر گرم ہو جائے گی کہ یہاں صرف انسان ہی نہیں بلکہ زندگی کا کسی بھی صورت میں موجود رہنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ چوتھی پیشنگوئی، انسان رہائش کے لیے دوسرے سیارے ڈھونڈ لے گا۔ جب زمین پر رہنا ناممکن ہو جائے گا تو انسان سیارہ زمین کو چھوڑ کر نظام شمسی یا دیگر سیاروں کو بطور رہائش کھوجنا شروع کر دے گا۔ انسانوں کو چاہیے کہ وہ سیارہ زمین کو چھوڑ کر کسی اور سیارے پر آباد ہونے کے لیے مستقل طور پر پروگرام ابھی سے شروع کر دے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے ساتھ ہی دنیا کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگرچہ اس وقت کو آنے میں ابھی کئی 100 سال لگیں گے یا ہو سکتا ہے 1000 سال بھی لگ جائے، دولت کی غیر منصفانہ تقسیم سے دنیا کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ پروفیسر اسٹیفن ہاکنگ کے مطابق انفرادی اور ملکی سطح پر دولت کی غیر ہموار تقسیم ہمارے عہد کا سب سے خوفناک مسئلہ ہے۔ دولت سے پیدا ہونے والی اجنبیت نے ہی برطانیہ کو یورپی یونین سے باہر کیا۔ جس طرح امراض، غذائی قلت اور بڑھتی ہوئی آبادی ایک بڑا چیلنج ہے، اسی طرح دولت کا چند ہاتھوں میں اکٹھا ہونا بھی ایک بڑا چیلنج ہے، کیونکہ دنیا دولت کو ہموار انداز میں تقسیم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ ہاکنگ نے کہا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو میں انسان کی طویل مدتی مستقبل کے بارے میں کچھ زیادہ پر امید نہیں۔ ٹیکنالوجی دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہوگی۔ دنیا کے کئی اہم سائنسدان اب اس حقیقت کو تسلیم کرنے لگے ہیں کہ سائنس کی تیز رفتار ترقی جہاں دنیا کو بدل رہی ہے، وہ انسانیت کی تباہی میں بھی کردار ادا کر رہی ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے خبردار کیا کہ انسان کی اپنی ہاتھوں سے بنائی گئی ایجادات اسی کے بقا کے لیے خطرہ بن چکی ہے اور اس کا وجود ختم ہو سکتا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے خبردار کیا کہ جوہری جنگ
عالمی درجہ حرارت میں اضافہ اور خود تخلیق کردہ وائرس انسانی بقا کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، جبکہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کچھ ایسے نئے دروازے کھول رہی ہے جو کسی بھی وقت غلط راستے پر جا سکتی ہے۔ بالآخر دنیا کو زمین کے علاوہ کائنات کے دیگر دنیاؤں میں بھی آبادیاں بسانی پڑے گی، جو اس تباہی سے بچنے کا واحد راستہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ویڈیو اختتام تک پہنچتی ہے۔ اپنا خیال رکھنا، دعاؤں میں ضرور یاد کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر کلک کرنا تاکہ ہمارے ہر ویڈیو آپ کو پہنچتی رہے۔ اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔